بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں عمل کی اہمیت۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ ہمارا دین ہمیں ہر حال میں عمل کی تلقین کرتا ہے، کام کرنے کی تلقین کرتا ہے، نیک کام، نیک عمل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کام نیک ہے اور یہ کام نیک نہیں ہے، یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب ارشاد فرما دیا۔ کسی صحابی نے دراصل پوچھا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ نیکی تو دراصل اچھے اخلاق کا نام ہے، اور بدی یہ ہے، گناہ یہ ہے کہ جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس عمل کے بارے میں خبر ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتا دیا برائی کے حوالے سے کہ ہر وہ کام جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہے، یعنی دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر بٹھایا ہوا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو، تو جب اندر سے ایک ضمیر کی آواز آتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، وہ کام تمہارے دل میں کھٹکتا ہے، اور پھر اوپر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ناپسند کرتے ہیں، آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو علم ہو، تو جب یہ کیفیت ہو تو پھر آپ جان لیں کہ یہ کام برا ہے، یہ بدی ہے، برائی ہے۔ اور نیکی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ حسن اخلاق ہیں، اچھے اخلاق کا نام ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مخمصے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کام دینی ہے اور یہ کام دنیاوی ہے، تو جو دینی کام ہے وہ اچھا ہوگا اور جو دنیاوی کام ہے وہ برا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفریق کو بھی ختم کر دیا ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو بظاہر دنیاوی لگ رہا ہے، لیکن آپ کی جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو بظاہر دنیاوی کام لگ رہا ہے وہ بھی دینی کام شمار ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ کسی گھر کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان صحابی تیزی سے باہر نکلے اور کسی طرف چل پڑے،
تو وہ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ کاش یہ نوجوان اتنی ہی تیزی سے اللہ کے کام میں نکلا ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے والدین کے کسی کام کے لیے نکلا ہے، ان کی خدمت کے لیے، تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ اگر یہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کوئی چیز لانے کے لیے نکلا ہے، کھانا لانے کے لیے نکلا ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ اگر یہ رزق کمانے کے لیے نکلا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ لیکن اگر یہ دکھلاوے کے لیے نکلا ہے تو پھر یہ اللہ کی راہ میں نہیں ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان قامت الساعۃ وبید احدکم فصیلۃ فإن استطاع الا يقوم حتى يغرسها فليفعل، کہ فرض کریں کہ قیامت آ جاتی ہے اور تم میں سے کوئی شخص بیٹھا کوئی پودا لگا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس وقت تک کھڑا نہ ہو اپنی جگہ سے جب تک وہ پودا لگا نہ لے۔ ناظرین، آپ تصور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ کیا ہے کہ قیامت آ گئی ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت پودا لگا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس وقت پریشان نہ ہوں، آپ اٹھ کے ادھر ادھر بھاگیں نہیں کہ قیامت آ گئی ہے، بلکہ پہلے آپ وہ پودا لگا لیں، اس کے بعد اپنی جگہ سے کھڑے ہوں۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے، کیا حاصل کرتے ہیں، کیا استفادہ کرتے ہیں اس حدیث سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کام کی اہمیت کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ جیسے قائد اعظم کا قول ہے، کام کام اور کام، یعنی کام بذات خود ایک اہم چیز ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، ایک ویلیو ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر بے شک قیامت ہی کیوں نہ آ جائے، اس کام کو آپ مکمل کریں گے۔ دوسرا سبق جو اس حدیث سے ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی کاموں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی درخت لگانا بظاہر ایک دنیاوی کام لگتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو عین دینی کام شمار کر رہے ہیں۔ اور تیسرا سبق جو ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی آپ ایک پودا لگا رہے ہیں، اس پودے کو بڑا ہونے میں، ایک تناور درخت بننے میں، پھل دینے میں وقت لگے گا، لیکن آپ تصور میں لائیں کہ قیامت آ گئی ہے اور آپ پودا لگا رہے ہیں اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ وہ پودا لگائیں۔ مایوس نہ ہوں کہ اب تو قیامت آ گئی ہے، اب اس پودا لگانے کا کیا فائدہ۔ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اس پودے کو لگا کر وہاں سے آپ نے اٹھنا ہے، یعنی اس وقت بھی آپ نے مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ کام کی اہمیت ہے، دینی اور دنیاوی کاموں میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، انسانیت کی فلاح ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین، یہ جو نیک عمل ہم کرتے ہیں یہ ہماری زندگی کے کسی بھی شعبہ میں ہو سکتے ہیں۔ ان کا تعلق سیاست سے ہو سکتا ہے، سماجی کام ہو سکتے ہیں، معاشی کام ہو سکتے ہیں، عدالتی کام ہو سکتے ہیں، عسکری کام ہو سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کام زندگی کے کسی بھی شعبے کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں آتا ہو، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، وہ نیک کام ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سودا صحیح تول رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک تول رہے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے، آپ جھوٹی قسم نہیں اٹھا رہے، آپ وعدہ خلافی نہیں کر رہے، آپ ملازم ہیں، آپ وقت پر کام پہ جا رہے ہیں، پورا کام کر رہے ہیں، وقت پر آپ کام سے لوٹ رہے ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ ملاوٹ نہیں کر رہے، تو یہ کوئی بھی شعبہ ہے زندگی ہو، اس میں نیک عمل ہم کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں ان کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں، ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔
اگر یہ دو شرطیں موجود نہیں ہوں گی تو جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوں گے۔ پہلی شرط جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیک اعمال صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اس کی رضا کے لیے کریں، یعنی جو ہماری نیت ہے وہ اندر سے صاف ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں منافقت نہ ہو، اور یعنی شو آف نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، خالصتاً لوجہ اللہ ہو۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ جو بھی نیک عمل ہم کر رہے ہیں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسری شرط علماء نے یہ لکھی ہے کہ وہ نیک عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ اگر وہ عمل اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر وہ بدعت شمار ہوگا، ہماری اپنی ایک اختراع ہو جائے گی، من گھڑت کام ہو جائے گا جو ہم نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہوگا، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں شرطیں از بس ضروری ہیں۔ پہلی شرط کہ وہ کام اللہ کے لیے خالص ہو، اور دوسرا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کام چوری سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔